الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن لو کہ جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان والوں میں رہوں۔ اور یہ کہ پیغمبر سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو مت پکارو جو نہ تمہارا بھلا کر سکتے نہ کچھ بگاڑ سکتے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران عزیز، قرآن پاک کی یہ آیات کریمہ گزشتہ جمعے میں بھی تلاوت کی گئی تھی۔ اس وقت یہ بات عرض کی تھی کہ ان آیات کریمہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقیدے کا اعلان فرمایا ہے، یا یوں سمجھیے کہ پروردگار عالم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر اعلان کروایا۔ سابقہ بیانات آپ بالتفصیل سن چکے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو زندگی کے مختلف ادوار میں اپنا پروگرام پیش کرتے رہے، حتیٰ کہ زندگی کے آخری لمحات میں اللہ کے پیغمبروں نے جو وصیت فرمائی، دنیا کے دوسرے انسانوں کی طرح مال و متاع سے متعلق پیغمبر کی وصیت نہ ہوتی تھی، بلکہ اللہ کے پیغمبر آخری لمحات کے اندر بھی جو وصیت فرماتے رہے وہ اسی بات کی کہ ہمارے بعد تا دم زیست
زندگی کے آخری لمحات تک دین اسلام پر قائم رہنا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عقائد کے اندر اور تمہارے اعمال میں شرک داخل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت قرآن پاک میں موجود ہے، جس کا میں تفصیلاً ذکر کر چکا ہوں۔ خدا کا پیغمبر اگر جیل میں ہے، اس سے کوئی شخص کسی قسم کا مسئلہ پوچھتا ہے، کسی طرح کا کوئی سوال کرتا ہے، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے خدا کے پیغمبر اس کو خدا کی توحید کی بات سمجھاتے ہیں۔ سورہ یوسف پڑھ کر دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے جیل میں دو نوجوانوں نے ایک سوال پوچھا تھا، اس سوال کو بتانے سے پہلے خدا کے پیغمبر نے خدا کی توحید کی بات کی۔ بقول شخص یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اس سنہری سلسلے یا خدائے پاک کی مخلوق میں سے بلند تر انسان انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کے آخری اور سب سے عظیم فرد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا۔ یوں تو سارا قرآن پاک اس بات کی شہادت دیتا ہے، لیکن بعض مقامات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلوب اختیار فرمایا، جسے قرآن کریم بیان کرتا ہے ہمارے سامنے، اسے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ خدا کے نبی نے اپنے عقیدہ کا کس طرح اعلان فرمایا۔ قرآن پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات مخالفین نے یہ پیشکش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ جھگڑا ختم کرتے ہیں، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر عمل کریں، ہمارا تنازع ختم ہو جائے گا، کبھی آپ ہمارے الہوں کی بندگی کر لیں اور پھر ہم آپ کے کہنے پر چلنا شروع کر دیں گے۔ ان کی یہ پیشکش رب العالمین کو اس قدر ناپسند ہوئی کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے وحی نازل فرما کر سارے قرآن کریم میں اتنا سخت انداز کسی اور بات پر اختیار نہیں کیا گیا جتنا کہ اس مطالبے کے جواب میں کیا گیا۔ مختلف مواقع پہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، اور میں اکثر بیشتر جہاں کہیں اللہ توفیق دیتا ہے تو یہ بات بیان کیا کرتا ہوں کہ دو مقام ایسے ہمیں نظر آتے ہیں قرآن پاک میں کہ جس میں پروردگار عالم آسان لفظوں میں سمجھے کہ بہت جذبات کا انداز اختیار فرماتے ہیں۔ ایک تو جہاں خدا کی توحید پر حرف آتا ہو وہاں رب العالمین برداشت نہیں کرتے، اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا معاملہ ہو وہاں رب العالمین بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ عقل رکھنے والا انسان قرآن کریم کے انداز سے ہی اس چیز کی اہمیت کو سمجھ آتا ہے۔ اور جب انہوں نے پیشکش کی نا کبھی آپ ہمارے معبودوں کی بندگی کر لیں، آپ کے کہنے پر ہم چلنا شروع کر دیں گے، قرآن کریم نے اس کا جواب کس انداز سے دیا؟ قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ جہالت کے مارے ہوئے لوگوں، تمہیں یہ خیال کیوں کر گزرا کہ میں تمہارے ان خود ساختہ معبودوں اور ان ٹھاکروں کی بندگی شروع کر دوں گا؟
میں جس پیغام کو، جس مشن کو لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اس میں اس طرح کی سیاسی پالیسیوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ لب و لہجے میں نرمی اختیار کروں، اسلوب گفتگو بڑا نرم رکھوں، لیکن ایسا بالکل ناممکن ہے کہ میں اپنے اس موقف سے ایک بال کی مقدار میں ہٹ جاؤں یا دستبردار ہو جاؤں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، حالانکہ میرے پیغمبر آپ کی طرف بھی یہ وحی بھیجی گئی اور آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کی طرف یہ اٹل اعلان کر دیا گیا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہمارا یہ اٹل قانون اور بڑا محکم ضابطہ ہے، اس قانون سے دنیا کا کوئی فرد مستثنا نہیں، چاہے وہ مرتبے اور مقام کے اعتبار سے کتنا بلند کیوں نہ ہو۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بالفرض نبی کے لیے تو شرک اور کفر تو درکنار، کسی طرح کی بھی معصیت اور نافرمانی کا ادنا درجے میں امکان بھی نہیں، لیکن فرمایا بالفرض لَئِنْ أَشْرَكْتَ، میرے پیغمبر اس بلند مرتبے اور مقام اور اس عظمت کے باوجود آپ سے بھی اگر قول اور فعل اور عقیدہ اور اعمال میں شرک سرزد ہو جائے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ساری زندگی کی محنتیں برباد چلی جائیں گی، رائے گاں اور بالکل برباد چلی جائیں گی۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس سے بڑھ کر کیا انداز ہو سکتا ہے؟ اور ایک مقام میں قرآن کریم نے ان کفار کو یوں جواب دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، پورے قرآن کریم کو اول سے لے کر آخر تک پڑھتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کفار کو خطاب کرتے ہوئے ایھا الکافرون نہیں فرمایا سوائے اس مقام میں۔ ایک مقام میں ایھا الکافرون، دوسرے مقام میں ایھا الجاہلون کا، اے جاہلو، اے کافرو، تم میرے پیغمبر سے یہ مطالبہ کرتے کہ وہ کفر اور شرک اختیار کر لیں، کہ جس کی زندگی کا مشن میری توحید کا پرچار کرنا ہے، اس سے یہ مطالبہ کرتے کہ وہ شرک کرنے لگ جائیں۔ اگر نبی سے بھی شرک سرزد ہو گیا تو پھر صبح قیامت تک آنے والی انسانیت میں سے کوئی فرد بچ نہ سکے گا شرک کرنے سے۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دو ٹوک اعلان کروایا گیا، میں سرسری ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں کیونکہ میں نے آج کچھ بیان نہیں کرنا، اصل میں یہ عارضی صاحب چند لمحات کے لیے جو تھوڑا سا بیان میں نے کیا ہے، وہ در حقیقت ہمارے بزرگ روحانی اور جسمانی حکیم حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب مد ظلہ یہاں تشریف فرما ہے، میں نے گزارش کی تھی کہ آج آپ بیان فرمائیں، انہوں نے قبول فرما لیا، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ میری عمر اجازت نہیں دیتی کہ میں اتنا لمبا بیان کروں، آدھا گھنٹہ بیان کروں گا، اس لیے اس سے پہلے کچھ آپ کہیں، اس لیے آپ حضرات کا مصروف رکھنے کے لیے کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی چند لمحات کے بعد وہ انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے۔ میں تو قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ان مجالس میں بیٹھنے والے سب حضرات بخوبی سمجھتے ہیں، اور بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہوں میں جو بات بہت اہم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑا اہتمام فرماتے ہیں۔ بات ظاہر ہے کہ ہر اہم چیز کے لیے اہتمام بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اہم بات کے لیے تمہید بھی بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے، اہتمام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر اہم مسئلہ اس کو بیان کرنے کے لیے پروردگار عالم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ یوں اعلان کریں۔ یہاں بھی وہی اسلوب ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں، ایھا الناس، دنیا بھر کے انسانوں،
مجھے ماننے والے یا نہ ماننے والے سارے کے سارے کان کھول کر سن لیں. ان کنتم فی شک من دینی، اگر کسی انسان کو کوئی غلط فہمی ہو، کوئی مغالطہ اور شبہ ہو میرے دین کے بارے میں، تو وہ اپنے مغالطے دور کر لے، اپنے شک اور شبہ زائل کر لے. میں واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں اپنا عقیدہ ظاہر کرنے لگا ہوں. میرا دین، میرا مذہب، اس کے معاملے میں کسی کو کوئی شک اور شبہ ہے تو آئے. میں صاف طور پر اعلان کرتا ہوں فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. تم میں سے کسی شخص نے از خود یا اپنے بڑوں کی تقلید میں، بڑوں کے کہنے میں، اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کے کہنے میں اپنا عقیدہ برباد کر لیا ہو. زندہ و جاوید رب العالمین کے دروازے کو چھوڑ کر اس کی عاجز اور بے بس اور بے کس اور فنا ہونے والی مخلوق کے دروازے پر اپنی جبین نیاز کو جھکانا شروع کر دیا ہو، اپنی حاجتیں اور مشکلیں ان سے حل کروانے کا عقیدہ بنا لیا ہو، تو وہ اپنا عقیدہ صاف کر لے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن جن کو تم اللہ کے سوا اپنی چھوٹی بڑی حاجتوں میں پکارتے ہو، حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر میں ہرگز ان کو نہیں پکاروں گا. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمین اور آسمان والوں میں سے کوئی بڑا چھوٹا اگلا پچھلا زندہ مردہ ایسا نہیں، اس قابل نہیں کہ اس کو پکارا جا سکے اپنی کسی بھی حاجت میں. وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، بلکہ میں تو اس اللہ ہی کو پکاروں گا اور اس کی بندگی کروں گا جو اتنا بڑی طاقت کا مالک ہے، جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، جو زندگی کا مالک بھی ہے اور موت بھی اسی کے اختیار میں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے یہی حکم ملا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تک ایمان والوں میں رہوں، زندگی کے آخری لمحات تک موحد رہوں. اس لیے کہ توحید کے بغیر ایمان کا نام و نشان نہیں. جہاں ایمان ہے وہاں عقیدہ توحید ہے، جہاں توحید نہیں وہاں ایمان نہیں. زبردستی اپنے آپ کو مومن کہنے سے، مسلمان کہنے سے مسلمان بن نہیں جائے گا، اس وہ تو ایک معیار ہے. وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ پروردگار عالم نے مامور فرما دیا ہے کہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر، سب کو چھوڑ کر دین حنیف، دین اسلام کی پیروی اختیار کیے جائیں. اور وہ دین اسلام کیا ہے؟ اگر کسی کو اس کے معاملے میں کوئی شبہ اور مغالطہ ہو تو سن لے. وہ دین اسلام واضح طور پر اس کی حقیقت یہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس میں شرک کی گنجائش نہیں ہے. شرک کرنے والوں میں مت ہونا. اور شرک ہے کیا؟ شرک کسی ایسے جانور کا نام نہیں جو ہمیں دکھائی دے، جس کے دو سینگ ہوں، بیل ہو اور اس کی طرح چار ٹانگیں ہوں، اس کی دم ہو، ہمیں دکھائی دے کہ یہ شرک ہے. شرک ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدہ کا نام ہے. جو نبی کی تعلیمات سے ہٹتا ہے شرک آ جاتا ہے، خدا کی کتاب سے روگردانی اختیار کر لیتا ہے شرک آ جاتا ہے. اگلے الفاظ کے اندر اسی کو بیان کرتا ہے قرآن. مجھے حکم ملا ہے کہ مشرکوں میں مت رہوں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے. شاہ عبد القادر نور اللہ مرقدہ، شاہ ولی اللہ کے فرزند ارجمند، اس بر صغیر پاک و ہند میں بے نظیر قرآن حکیم کا ترجمہ لکھنے والے، جس کے بارے میں ہمارے سب اکابر یہ کہتے ہیں الہامی ترجمہ. 40 برس تک اللہ کے گھر میں بیٹھ کر
معتکف کی حالت کے اندر بیٹھ کر مراقبے کر کر کے خدا جانے کہ کیا انہوں نے محنت کی، قرآن پاک کا وہ ترجمہ لکھا۔ بظاہر اتنا لمبا کام دکھائی نہیں دیتا، لیکن شاہ عبد القادر جیسا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم جس کی یہ سچی کتاب ہے، دیانتداری کی بات ہے، اتنا بے نظیر اور اتنا خوبصورت ترجمہ جو شاہ عبد القادر لکھ چکے ہیں، بہرحال اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بعد میں آنے والے جتنے بزرگوں نے ترجمے کیے، شاہ عبد القادر کی تقلید میں ترجمے کیے، ہر ایک نے اعتراف کیا ہے کہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ عظیم النظیر ہے۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں شرک کی حقیقت دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک لوگوں کو اپنی لڑکیاں نکاح میں مت دو، اس کی بجائے ایک غلام تمہارے لیے مسلمان بہتر ہے۔ اپنی بچی غلام کو دے دو بشرطے کہ مسلمان ہو، لیکن کسی آزاد مشرک کو مت دو۔ اسی طرح کسی مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہ کرو، چاہے وہ کتنی حسین و جمیل اور دولت مند کیوں نہ ہو اور نام والی ہو، اس کی بجائے ایک لونڈی ہو لیکن ہے مومن، اس کے ساتھ نکاح کرو۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں پہلے کافر اور مسلمان میں نسبت ناتا جاری تھا، یعنی شریعت اسلامیہ سے پہلے۔ اس آیت سے حرام ٹھہرا، اللہ نے اس آیت کے ذریعے صاف فیصلہ فرما دیا کہ کافر اور مشرک کا اور مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس آیت سے حرام ٹھہرا۔ اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، دونوں میں سے کوئی ایک شرک کرے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ آگے شرک کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے۔ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی صفات کسی مخلوق میں مانے، مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، ہر بات معلوم ہے بالفاظ دیگر، کسی کو عالم الغیب سمجھ لیا، کسی کو غیب دان سمجھ لیا، دور اور نزدیک سے حالات کا جاننے والا سمجھ لیا، یہ شرک ہے۔ یہ سب صفتیں اللہ کی، اللہ کے سوا کسی غیر میں نہیں پائی جاتی۔ مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، ایک، یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو اختیار کا مالک سمجھ لیا جائے، نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیا، یہ شرک ہے۔ یہ ہے صفات میں شرک۔ اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، یہ آ گیا عبادت میں شرک اور اختیارات میں۔ مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے، رکوع اللہ کا حق ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ اللہ کا حق ہے، طواف خدا کا حق ہے، نظر و نیاز اللہ کا حق ہے، قربانی اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے، اس سے حاجت طلب کرے، اللہ کے سوا کسی سے حاجت مانگنا، یہ بھی شرک ہے۔ اب قرآن کریم کی آیت سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دین اسلام پر کار بند رہنا اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ شرک کی حقیقت جاننی ہے تو آؤ قرآن کریم کی اس آیت پہ غور کرو۔ اللہ کے سوا مت پکارو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے نہ نقصان میں مبتلا کر سکتے، جو تمہارے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے کہ کسی کو پکارنا جو ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچایا جائے، اپنے آپ کو فائدہ میں دیکھا جائے۔ جتنے بھی جہالت کے مارے ہوئے بدبخت ہیں وہ تو اسی غرض سے جاتے ہیں، اور تو کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہمیں دنیا کا مال مل جائے، ہمارے مریض کو شفا مل جائے، ہمیں اقتدار مل جائے، ہمیں کامیابی مل جائے۔ کامیابی دیتا ہے خدا، احسان کسی اور کا مانتے ہیں۔ دولت دیتا ہے پروردگار عالم، نظر نیازیں غیر اللہ کی دی جاتی ہیں، چڑھاوے غیروں کے چڑھائے جاتے ہیں۔ اولاد دینے والا پروردگار، اور سمجھا جاتا ہے کہ فلاں دربار سے ملا ہے۔
شفا دینے والا پروردگار عالم، احسان کسی اور کا مانا جائے گا؟ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، مت پکار اللہ کے سوا کسی ایسی مخلوق کو، لا ينفعك ولا يضرك، جو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان میں مبتلا کر سکتی ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، بالفرض اگر آپ نے ایسا کر لیا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شروع کر دیا اپنی حاجتوں میں، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو یاد رکھیں آپ بھی اس وقت گناہگاروں میں اور ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے سوا نفع و نقصان کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، ساری دنیا کے اگلے پچھلے بڑے چھوٹے زمین و آسمان والے مل کر رتی برابر بھی اس تکلیف میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ اپنی کرم نوازی اور مہربانی کے ساتھ تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے، ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی تمہارے اس فائدے کو روک نہ سکیں گے۔ اللہ کے سوا غیر کو نفع و نقصان میں پکارنا یہ شرک ہے، اس کی تو نبی کو بھی اجازت نہیں ہو سکتی۔ غیر نبی دیگر چرست اٹل قانون ہے رب العالمین کا، جو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے گا وہ ظالم ہے، وہ بدبخت ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ کسی انسان کو بھی بشرطے کو باشعور ہو، دیوانے کی بات نہیں کرتے، اس کو اپنے نفع نقصان کی تمیز نہیں ہوتی۔ ہر باشعور انسان کو عقیدے کے معاملے میں بہت حساس رہنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان اس لطافت کے ساتھ انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے جس طرح اس کا خون دوڑتا ہے۔ انسان کا خون دوڑتے اور چلتے گردش کرتے وقت انسان کو پتہ نہیں چلتا، اس طرح شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اندر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ شیطان کا مقصد اول، اے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کو پلے سے باندھ لیں، یہی چیز کام آئے گی۔ اول مقصد شیطان کا یہ ہے کہ اس انسان کو میں کافر کر کے چھوڑوں۔ شیطان چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اکتفا نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ چھوٹا سا گناہ ہو گیا اس مسلمان سے، اس نے 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگی، اسی مرحلے میں پروردگار عالم معاف فرما دیں گے۔ کوئی نیکی کی، اس نیکی کی وجہ سے ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ گناہ خود معاف ہو جائیں گے، تو اس کی محنت رائگاں چلی جائے گی۔ اس نے تو اللہ کی کبریائی اور عظمت کی قسم کھا کر جنت سے نکلتے وقت کہا تھا بعزت کا، یا اللہ تیری بڑائی کی قسم، لأغوینہم اجمعین، ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا میں۔ اور یہ بھی کہا میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں جانب سے آؤں گا، بائیں جانب سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، میری کوشش یہ ہوگی کہ تیرا نافرمان بنا کر چھوڑوں۔ اس کا مقصد اول انسان کو مشرک بنا کر چھوڑنا ہے، شرک کروانا ہے۔ بڑا ہی لاپرواہ ہے وہ انسان، ناعاقبت اندیش ہے وہ انسان جو اپنے عقیدے کے معاملے میں حساس نہیں، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، بڑا ہے کہ چھوٹا ہے۔ ہم ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں ہر چیز پر، اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن عقیدے کے معاملے میں انتہائی بے حس واقع ہوئے ہیں۔ نہ اپنا پتہ ہے، نہ اپنی اولاد کا پتہ ہے، نہ اپنی بیوی کا پتہ ہے، نہ بھائی کا پتہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ در و دیوار بھی کل قیامت کے دن گواہ رہیں گے، اور ہر انسان جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے خدا کی کتاب کی، اس کے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک بال گواہی دے گا، شہادت دے گا، یا اللہ یہ بات پہنچی تھی۔ وہاں عذر و معذرت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ یہ تو ممکن ہے کہ جس انسان تک یہ آواز نہیں پہنچی، کوئی صورت نہیں بنی، شاید اس کا عذر چل جائے،
لیکن جن کانوں کے سے یہ آواز ٹکرا گئی ہے، جس انسان کے بدن پر یہ آواز پہنچ گئی، خدا کے ہاں پوچھ ہوگی اسے، اور وہاں بیڑا پار صرف عقیدے کی صحت پر ہوگا۔ یاد رکھیں سیدھی سی بات، ہر نبی کی سفارش صرف مومن کے لیے ہوگی، موحد کے لیے ہوگی، مشرک کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مشرک نبی کا بیٹا ہے تو جہنم میں جائے گا، نبی کا باپ ہے تو جہنم میں جائے گا، نبی کا چچا ہے تو جہنم میں جائے گا، نبی کی بیوی ہے تو دوزخ میں جائے گی۔ قرآن کریم نے ساری مثالیں ہمارے سامنے کھول کر رکھتی ہیں۔ میں مزید گفتگو اس وقت نہیں کرتا، انشاءاللہ آئندہ یار زندہ صحبت باقی۔ اس وقت تو حضرت حکیم مولانا محمد اختر صاحب مدظل العالی ان کا خطاب ہوگا، لیکن ان کے فرمان کے مطابق یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔